بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھو مشکل ہے چھپا ہونا۔ اچھا، چوتھی معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر جادو کی علامتیں کچھ علامتوں سے ملتی جلتی ہیں، جو میں ابھی بتاؤں گا ان سے کچھ ملتی جلتی ہیں۔ یعنی دل میں گھٹن محسوس کرنا، بالخصوص رات کے وقت، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جادو کی جو جگہ ہے وہ دو طرح سے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ جادو پر جو جن مامور ہے اس جن کی اس بات کی خبر دے کہ فلاں جگہ جادو موجود ہے، اور آپ فوری طور پہ اس کی تحقیق کریں، تصدیق کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ جن اکثر جھوٹ بولتے ہیں، یہ جنوں کی عادت ہوتی ہے۔ نمبر دو، مریض یا معالج کو بہت ہی اخلاص اور خشوع و خضوع سے رات کے آخری پہر میں 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اس جادو کی جگہ کو اللہ تعالیٰ بتلا دے، واضح کر دے۔ بعض لوگ دعوے کرتے ہیں نا کہ لے آؤ ہم بتا دیں گے فلاں جگہ جادو ہے، فلاں جگہ جادو دفنایا، یہ کرتے ہیں غیبیات، وہ حرام ہے۔ اس طرح سے وہ جنوں کو پالے رہتے ہیں اور وہ جن لوگ اس کو بتلاتے ہیں۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے تو یہ غیب ہے، اور غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بتلائے۔ تو مریض کو یا علاج کرنے والے کو اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پتہ لگائے کہ فلانی کہاں جادو کیا ہو گیا ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اور رات کے پچھلے پہر میں جب اللہ تعالیٰ آسمان پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پوری کروں، تو اس وقت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور کہیں نہ کوئی رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسے بتلائے گا، اور اس کے اوپر اللہ کا اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ یہ حب سودا جو ہے، حبۃ السودا، کلونجی جو ہے، کرونجی جس کو کہتے ہیں، اس کے تیل پر قرآنی آیت پڑھ کر دم کریں، اور صبح شام جہاں درد ہوتا ہو اس کی جگہ پر مالش کریں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ حب سودا ہر بیماری کی شفا، موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا حب سودا کے اندر ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائی یہ جادو کی 9 قسمیں اور ان کی نشانیاں، ان کے علامات اور ان کا طریقہ اور اس کا علاج اور اس کے اسباب، وہ تمام سب میں نے مثال اور کچھ مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے واضح کیے۔ اللہ تعالی ہمیں جنوں اور جادوگروں سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا لیکچر جو ہوگا وہ نامردی اور بچے جو نہ پیدا ہوتے ہیں اس تعلق سے، اور اسی طرح سے نظر بد، جو آنکھ لگتی ہے، نظر لگتی ہے نا، اس تعلق سے اگلا لیکچر میں آپ کے سامنے دوں گا، اور میرا شاید وہ آخری لیکچر ہو اس تعلق سے، جادو کے تعلق سے۔ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں آخری تقریر ہو میری وہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام سب شر اور برائیوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی توفیق سے آج ہماری 5ویں مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم مسلسل جادو منتر یا جادو ٹونے کے تعلق سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع ختم کر دیا جائے، کیونکہ جتنا علاج میں نے بتلایا ہے اور جو ابھی بتلانے والا ہوں، اتنا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کافی ہوگا۔ آج کی اس مجلس میں ہماری گفتگو میں 3-4 باتیں زیر بحث آئیں گی، 3-4 اہم باتیں، میں ان کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی بات نامردی کا جادو، یعنی ایسا جادو کر دینا جس سے کہ اچھا بھلا آدمی نامرد ہو جائے، اچھی بھلی عورت
جو ہے اس کے اندر یہ عیب پیدا ہو جائے. اسی طرح سے بانجھ پن کا جادو، یہ بانجھ پن کبھی مردوں کو ہوتا ہے، کبھی عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے. اس قسم کا جادو کر دینا، اور اس کا علاج کیا ہے وہ اس موضوع پہ میں گفتگو کروں گا. اسی طرح سے نظر بد، نظر لگنا، یہ نظر کیسے آدمی کو کیسے لگتی ہے، اور آدمی کے اوپر اس وقت کیا حالات ہوتے ہیں انسان کے اوپر، اس کا علاج کیا ہے، اس کی ایک دو مثال. بس یہ چند باتیں ہیں، میں انشاءاللہ تبارک تعالی ان حقیقتوں کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز، نامردی کی تعریف کیا ہے، نامردی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جادو کیسے کیا جاتا ہے. نامردی کی تعریف یہ ہے کہ اچھا بھلا آدمی بے عیب، اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی خاصی طاقت و قوت عطا فرمائی، پیدائشی کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا ہے، اس کو نامردی کہتے ہیں. اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کر سکے، اس کو نامردی کہتے ہیں. اور ہر آدمی اس حقیقت کو جانتا ہے کہ انسان کا جو آلہ تناسل ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو اگلی شرمگاہ ہوتی ہے، پیشاب کی جو نالی ہوتی ہے، وہ گوشت کا ایک لتھڑا ہوتا ہے، آلہ تناسل، وہ جس کے اندر لچک ہوتی ہے، اور وہ ٹکڑا خون کے دباؤ سے بڑھتا ہے، تنتا ہے، اور جب اس ٹکڑے میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے تو وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے. اور یہ جو عضو تناسل کے اندر جو تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے، وہ 3 مرحلوں سے گزرتی ہے. یہ دیکھیں اللہ وحدہ لا شریک نے پورا ایک یوں سمجھیے کہ کمپیوٹرائز کیا ہوا ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہے. یہ مرحلے، یہ جو تناؤ انسان کے عضو تناسل کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کے 3 مرحلے. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کے اندر جنسی شہوت پیدا ہوتی ہے، جنسی خواہش پیدا ہوتی ہے. تو مرد کے جو خصیے ہوتے ہیں دونوں، یعنی فوتے جو ہوتے ہیں اس کے، وہ اس سے ایک خاص قسم کے ہارمونز نکلتے ہیں، ایک خاص قسم کے ہارمونز نکلتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جس کی آمیزش سے، جس کی ملاوٹ سے خون جو ہے وہ سر کی طرف اوپر اٹھتا ہے. وہ ہارمونز جب اس کے اندر ملتے ہیں تو خون سر کی جلد کی طرف، سر کے چمڑے کی طرف، یعنی دماغ کی طرف اوپر اٹھتا ہے، اور جسم کے اندر ایک بجلی سی دوڑ جاتی ہے، ایک بجلی سی جسم کے اندر دوڑ جاتی ہے. ایک کام یہ، ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے. دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سر کی طرف خون چڑھتا ہے تو دماغ، سر جو ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کی رگیں اٹھا کے یہاں ایک سمجھیے پلیٹ کے اندر سمجھیے رکھی ہوئی ہیں، جیسے پورے تار ایک جگہ جوڑ دیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس دماغ کے ارد گرد پورے تاروں کو جوڑا ہوا ہے. تو اس وقت وہ تار، دماغ کا وہ تار جو جنسی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، آپریٹ کرتا ہے، جو جنسی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، وہ مرکز، وہ سینٹرل جگہ انتہائی تیزی کے ساتھ، بجلی کی تیز رفتاری کے ساتھ، وہ ریڑھ کی ہڈی جو کہ انسان کے تناسلی اعضاء سے ملی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ انسان کے تناسلی اعضاء کا مرکز جو ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں، اس تک وہ پہنچا دیتے ہیں. وہ بجلی، اس بجلی کو